بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز، اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سامنے والے نے کندھے اچکائے جیسے اس بارے میں سوچا نہ ہو۔ تیرے اس مونورت سے عاجز آ چکا ہوں، اور مقابل کے لبوں کو ہنسی چھو کر ٹوٹے تارے کی طرح غائب ہوئی تھی۔ شاید وہ ابھی خاموشی چاہتا تھا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ سگریٹ مسلتے ہوئے نیچے لان میں پھینکا۔ اب یہاں سبھی تو عقل مند نہیں ہوتے۔ وہ چڑ ہی گیا۔ میں بھی تو سبھی سے بات نہیں کرتا، وہ دودو بولا تو ارمغان اس کی حاضر دماغی پہ اش اش کر اٹھا۔ یار وہ ایک عزت دار لڑکی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ بازارو عورتوں کی طرح چند روپوں کے لیے خود کو ڈش میں رکھ کر پیش کرے گی۔ جناب، پکی پکائی بریانی حاضر ہے، جیسے دل چاہے تناول فرمائے، مقابل کا کہہ کہا گونجا۔ تجھے پتہ ہے انسان سے سب سے زیادہ گناہ یہ پیٹ کرواتا ہے۔ جب نوبت فاقوں پہ آ جائے تو غیرت گہری نیند سو جایا کرتی ہے۔ ویسے بھی وہ کال کر کے اپنے آنے کی اطلاع دے چکی ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے گا۔ ظاہری سی بات ہے 30 لاکھ اسے کمرے میں پوچا لگانے کے تو نہیں دے رہا۔ مجھے یقین ہے وہ نہیں آئے گی۔ وہ کلائی پہ بندی واچ پہ نظر ڈالتا بڑبڑایا۔ جو رات کے 9 بجا رہی تھی، اسی پل گیٹ کے سامنے ٹیکسی آ کر رکی تھی اور ساتھ کھڑے ارشمان نے گردن اکڑاتے ہوئے اس کی جانب مسکراہٹ اچھالی کہ دیکھو میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ پوری رات وہ تیرے ساتھ رہے گی؟ ارمغان نے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا۔ پوری رات میرے ساتھ اسی فلیٹ میں؟ اب تو یہاں سے تتر بتر ہو جا۔ وہ منہ بس اڑتا واپس پلٹ گیا۔ وہ جانتا تھا سامنے والا اپنے باپ کی نہیں سنتا، میں تو پھر اس کا اس وقت دوست ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح بلیک چادر سے خود کو چھپائے بیگانی نظروں سے آس پاس دیکھتی سوچنے لگی کہ آیا کہ جانا چاہیے؟ من تو کر رہا تھا یہیں سے غائب ہو جائے۔ میری مجبوری مجھے کس چوکھٹ پہ لے آئی ہے؟ واللہ آزمائش کی بھی غریبی سے گاڑی یاری معلوم ہوتی ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ ایک شکایتی نظر آسمان پہ ڈالتی ڈور بیل بجانے لگی کہ ٹھیک اسی پل دروازہ کھلا۔ ارمغان نے باہر نکلتے ہوئے تیکھی نظروں سے اس عجیب لڑکی کو دیکھا تو وہ شرمسار سی گردن جھکاتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ارمغان نے گردن موڑ کر بالکنی میں کھڑے سگریٹ سلگاتے شخص کو دیکھا اور سر جھٹکتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اندر تو آ گئی تھی لیکن اب کنفیوز سی لاؤنج میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ جانا کس کمرے میں ہے۔ تبھی سیڑھیوں سے اس کا چہرہ نمودار ہوا جسے وہ آخری مرتبہ یہ کہہ کر گئی تھی کہ ظاہرہ افندی تم پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اب وہ پریشان سی گردن جھکا گئی۔ اوپر آ جائے مس ظاہرہ، وہ بے تاثر انداز میں کہتا وہیں سے پلٹ گیا تو ظاہرہ نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر دیوار پہ آویزہ بھیڑیے کی تصویر سے ٹکرائی جو اسے مزید خوفزدہ کر گئی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھتا کمرے کے وسط میں کھڑی ظاہرہ افندی کو بڑی توجہ سے دیکھنے لگا، جس کی نظر فرش کو سلامی پیش کر رہی تھی۔ سرجری کب ہے آہان کی؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں دریافت کیا۔ صبح، وہ ایک لفظی جواب دیتی اپنی پوزیشن سے ذرا بھی آگے پیچھے نہ ہوئی تو وہ افسردہ سانس بھرتا بیڈ سے اٹھتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جو اس کے قدم دونوں کے درمیان فاصلے کو کم کر رہے تھے، ظاہرہ کا دل مارے خوف کے بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ جانے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا یا ارشمان کی قربت میں، وہ سمجھ نہ پایا۔ اس نے گلا کھنگارتے ہوئے اسے متوجہ کرنا چاہا جس کا وجود ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ وہ جو کی تو رہی تو ارشمان نے ہاتھ کی پشت سے اس کے انگارہ ہوتے داہنے گال کو چھوا تو وہ اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ ارشمان نے ناگواری سے اس کا یہ عمل دیکھا اور ظاہرہ خود میں سمٹ سی گئی۔ تمہیں یہاں آنے سے پہلے خود کو مینٹلی تیار کرنا چاہیے تھا اس سب کے لیے، وہ بیزاری سے کہتا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا جو بھیگی آنکھوں میں سموئی لاچاری اسے پگھلا رہی تھی۔ یوں ہی دونوں کو کھڑے جانے کتنے ہی پل گزر گئے۔ ہوش تو تب آیا جب وہ رخ موڑ گئی۔ دونوں کے درمیانی فاصلے کو ختم کرتے ہوئے ارشمان نے اس سے لپٹی چادر کو اتارنا چاہا تو وہ نہ میں سر ہلاتی مزید دور کھسکی۔ مس ظاہرہ، آپ واقعی اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتی ہیں؟ وہ پاس آ گیا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں یہ سب نہیں چاہتی، مجھے بچا لے میرے مالک، میں کس راستے پہ چل نکلی ہوں۔ وہ دل میں رب کو مخاطب کرتی خوفزدہ نگاہوں سے اس کے پیچھے ہونٹوں کو دیکھنے لگی۔ وہ سر جھٹکتا اس کے قریب آیا جو دیوار سے لگی کھڑی تھی بنا کسی کام کے معاوضہ چاہتی ہو۔ اس نے پھر سے اس کے دہکتے گالوں کو چھوا تھا۔ وہ دونوں ہونٹوں کو آپس میں پیوست کرتی اپنے سسکاری روکنے لگی۔ ارشمان اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب تر لایا تو ظاہرہ ہاتھ اس کے گال پہ اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔
دونوں کے منہ کھلے تھے۔ وہ بے یقینی سے اپنا ہاتھ کو اور ارشمان اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ آنسو ابل ابل کر چہرہ بھگونے لگے۔ سوری سوری، پتہ نہیں کیسے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی اس کے پاؤں کے قریب ڈھہ سی گئی۔ میں نہیں کر سکتی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس کا سر مسلسل نہ میں ہل رہا تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہ تھی۔ ظاہرہ زمین سے اٹھو، وہ دور ہوتا بولا۔ وہ اپنے حواسوں میں ہوتی تو کچھ سنتی۔ ارشمان شرمسار ہوتا ذرا سختی سے بولا، ظاہرہ اٹھو نیچے سے۔ اس کی غصے بھری آواز سنتے ہی وہ آنسو رگڑتی کھڑی ہوئی۔ میں شرمندہ ہوں، لیکن میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی۔ میرا سارا حوصلہ، ساری ہمت جھاگ کی طرح بہہ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، آپ کا ٹائم ضائع ہوا میری وجہ سے۔ وہ چادر ٹھیک کرتی دروازے کی طرف بڑھی جب ارشمان نے اسے پکارا، یہ لے جائیں۔ اس نے پیسوں سے بھرے باکس کی طرف اشارہ کیا تو ظاہرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ کی سیلری سے پیسے کٹتے رہیں گے؟ اب اس کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی۔ نیکسٹ منڈے سے آپ مجھے اپنے کیبن میں نظر آئیں مس ظاہرہ، اب آپ جا سکتی ہیں۔ نیچے میرا ڈرائیور آپ کو ہاسپٹل چھوڑ دے گا۔ وہ ایک نظر اس کے بھیگے چہرے پہ ڈالتا اپنا موبائل تھامے بالکنی کی طرف بڑھ گیا اور ڈرائیور کو کال کر کے ظاہرہ کو ہاسپٹل چھوڑنے کا کہتا سگریٹ سلگانے لگا۔ ارشمان نے گاڑی میں بیٹھتے اس کے دھندلے وجود کو دیکھ کر منہ میں بھرا دھواں فضا میں خارج کیا تھا اور گاڑی کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اس کی توقع کے مطابق ارمغان فلیٹ میں داخل ہوا تھا۔ ارشمان نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا۔ وہ جانتا تھا کہ ارمغان فلیٹ کے باہر گاڑی میں پہرا دیے بیٹھا ہوگا۔ مجھے یقین تھا کہ شمون کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ چہکتے ہوئے اس کے ساتھ چپکا تھا۔ مجھے بھی یقین تھا کہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اس نے سگریٹ مسلتے ہوئے نیچے پھینکی تھی۔ یہ کتا کہاں سے آ گیا؟ وہ دروازہ دیکھ رہے ہو؟ اس نے نیچے گیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ چند منٹ پہلے وہیں سے آیا ہے شمون۔ اس نے منہ بسورا تو وہ مسکراہٹ دباتا کمرے میں موجود بیڈ پہ آ کر اوندے منہ گرا، جیسے صدیوں کی تھکاوٹ اس کے اندر بھر گئی ہو۔ شمون تم ٹھیک ہو؟ ارمغان کو بے حد اداس لگا۔ سلجوق کی شادی میں جس بچے کے چوٹ لگی وہ ظاہرہ کا بھائی تھا آہان۔ آہان کی اس حالت کا ذمہ وار میں ہی ہوں اور میں اس بات سے انکاری بھی نہیں ہوں۔ امریکہ کے بیسٹ سرجن کو بلوایا گیا ہے اس کی سرجری کے لیے۔ وہ یہاں نہ بھی آتی تب بھی آہان کی سرجری ہو جاتی۔ اس کے ہر لمحے کی اپڈیٹ مجھے ڈاکٹر سے مل رہی ہے۔ اس دن ہماری بحث نہ ہوئی ہوتی تو شاید میں بھی ظاہرہ کو اتنی گھٹیا آفر نہ دیتا۔ جانتے وہ لڑکی مجھے بہت مختلف لگی، جانے کیوں، اور ہر کسی پہ تھوکنے والا ڈائلاگ۔ اس نے مسکراتے ہوئے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ ظاہرہ آفندی بھائی کی محبت میں اپنی عزت نفس کو کچلتی مجھ تک آئی۔ اس نے اپنی انا کو بھی مجروح کیا مگر پھر بھی اپنی ذات کو بدذات نہیں ہونے دیا۔ ارمغان جب میں نے اس کو قریب کرنا چاہا تو اس نے میرے تھپڑ مار دیا۔ ارمغان نے حیرت سے اسے دیکھا جو تھپڑ کھا کر بھی مسکرا رہا تھا۔ میں نے اسے کب کے پیسے دے دیتا، کروڑوں کے مالک کو چند لاکھ سے فرق نہیں پڑتا، مگر پتہ ہے میں نے اسے یہاں کیوں بلوایا؟ ارمغان خاموشی سے اسے تکتا رہا جیسے سننا چاہ رہا ہو۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ واقعی ہی ویسی ہے جیسی دکھائی دیتی ہے، پھر کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ وہ ویسی ہی ہے جیسی دکھائی دیتی ہے۔ وہ دل سے مسکایا تھا۔ ارشمان عالم کو ظاہرہ آفندی متاثر کر چکی ہے۔ ارمغان شوق ہوا تو اس نے کندھے اچکائے جیسے ابھی کسی نتیجے پہ نہ پہنچا ہو۔ حرم نے بے یقینی سے اپنی طرف آتی ظاہرہ کو دیکھا جسے گئے ابھی 2 گھنٹے بھی مکمل نہ ہو پائے تھے اور وہ واپس آ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے پھر سے دیکھا تو وہ حقیقت میں اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ ظاہرہ تم ٹھیک ہو؟ ہکلاتے ہوئے اسے کندھے سے تھامتی پوچھنے لگی تو ظاہرہ نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تھا۔ چلو پیمنٹ کر آئیں۔ پھر پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئیں؟ سر سے لون لے کر آئی ہوں، ہر منتھ سیلری سے دیتی رہوں گی، اب چلو بھی۔ اور حرم نے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا تھا کہ طوفان آ کر بنا کسی نقصان کے لوٹ چکا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر تینوں نفوس پریشانی سے کبھی بند دروازے کو تو کبھی لال بتی جو کہ دل کی دھڑکن مزید بڑھانے کا باعث بنتی کو تک رہے تھے، جبکہ زبان پہ اللہ کا کلام جاری تھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اپنے بازو پہ اس کی انگلیوں کے نشان دیکھ رہی تھی جو چند گھنٹے پہلے تابش کے تیش میں پکڑنے پر ثبت ہوئے تھے۔ ایک آنسو لڑک کر چادر میں جذب ہوا تھا۔ وہ آنکھیں مونتی دیوار سے سر ٹکا گئی۔ صبح لگ بھگ 4 بجے وہ ہاسپٹل موجود تھا، پیسوں سمیت، جسے دیکھ کر حرم بھڑک اٹھی۔ ظاہرہ نے ایک نظر سوئی ہوئی اپنی ماں پر ڈالتے ہوئے دونوں کو کمرے سے باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ اب کیوں آئے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہاسپٹل کی سنسنی خیز خاموشی میں ارتعاش کر دی اس کی آواز تابش کو شرمندگی کے گھڑے میں گرا گئی۔ وہ حرم کو نظر انداز کرتا ظاہرہ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ سرجری کے لیے درکار رقم۔ اس نے پیسوں سے بھرا بیگ اس کی طرف بڑھایا۔
ہم اماؤنٹ دے چکے ہیں، حرم نے زائرہ کے قریب آتے ہوئے کہا تو تابش نے ماتھے پہ بل پڑے جہاں بکھرے بالوں کا بسیرا تھا۔ کہاں سے آئی اتنی بڑی اماؤنٹ مسٹر تابش؟ ہم تمہیں جواب دہ نہیں ہیں، اپنی یہ مانوس شکل لے کر یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤ، ورنہ سیکورٹی کو بلاؤں گی کہ یہ بزدل انسان جان نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ ایک رات میں بقول تمہاری ماں کے ہم بازارو ہیں۔ تو بس ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب تابش نے اس کی کلائی دبوچی تھی۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، کیا سمجھتی ہو اگر کچھ کہتا نہیں تو جو جی میں آئے اگل دو گی؟ بند کرو یہ ڈرامے۔ یہ بات میں نہیں تمہاری ماں کہہ رہی تھی جب تم بے غیرت بنے سن رہے تھے۔ وہ اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے چلائی جسے چھوڑنے پہ وہ آمادہ نہ تھا۔ ہاں ہوں میں بے غیرت بزدل ہوں، جو تم سمجھتی ہو وہی ہوں، لیکن تم خود کیا ہو؟ جہاں دل چاہے گا منہ اٹھا کر چل دو گی۔ ذرا بھی عقل نہیں ہے تمہارے اس کھوپڑی میں؟ جب کوئی گھر پہ نہیں تھا تو تم گئی کیوں تیمور کے کمرے میں؟ کیا یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ ایک نامحرم مرد ہے؟ تنہا یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بھروسہ کیا تھا اس پہ، لیکن میں بھول گئی تھی کہ وہ بھی تمہارا ہی بھائی ہے۔ وہ نفرت سے پنکاری تھی۔ تمہیں بھولنا نہیں چاہیے تھا حرم آفندی کہ وہ میرا بھائی ہے، کیونکہ میرا بھائی نہ تو تمہارا بھائی ہو سکتا ہے اور نہ ہی دوست، صرف غیر مرد تھا وہ تمہارے لیے۔ جانے وہ کیوں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ میرا کیا لگتا ہے اور میں اسے اپنا کیا سمجھتی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے بولی، خدا کی قسم اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو جاتا تو میں پہلے تمہارا قتل کرتا، بعد میں خود کو گولی مارتا۔ وہ آپے سے باہر ہوا تھا۔ تابش بہت ہو گیا، چھوڑو اس کا ہاتھ۔ زائرہ کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ وہ دونوں کے درمیان کبھی نہ بولتی تھی کیونکہ اسے علم تھا کہ ایک شیر ہے تو دوجا سوا شیر، دونوں کے درمیان ایک انچاہا رشتہ بن چکا تھا۔ تم اسے سمجھا دو کہ میرا ضبط مت آزمائے۔ وہ حرم کو جھٹکے سے چھوڑتا زائرہ سے مخاطب ہوا، تم یہاں سے نکلو، آئے بڑے ہمارے خیر خواہ۔ اچھے سے جانتی ہوں میں آفندی ہاؤس کے بے حس مکینوں کو، جو بنا کسی مقصد کے کسی کو پھوٹی کوڑی نہ دیں، اور یہ اتنی بڑی رقم۔ اس نے باقی کی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے ہنکارا بھرا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہ رقم کس مقصد کے لیے دے رہا ہوں؟ ذرا کھل کے بتاؤ۔ وہ بازو باندھتا ایک قدم اس کے قریب ہوا تھا۔ اب میں نجومی تو ہوں نہیں جو تمہاری چالوں کی خبر ہو جائے۔ وہ دو بدو بولی، تابش تم یہ رقم لے جاؤ، ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں آفس سے لون لے چکی ہوں۔ جانے تم نے تایا ابو سے کیا کہہ کر اتنی بڑی رقم لی ہے، پر اب ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ یہ رقم بابا سے نہیں بلکہ اپنی گاڑی کے عوض ملی ہے، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، ورنہ رات میں ہی آ جانا تھا۔ میں بھی کہوں تایا ابو نے کیسے دے دی اتنی بڑی رقم، ورنہ تائی تو کسی کو مری مکھی نہ دیں، وہ تو چائے میں گری مکھی بھی چوس کر پھینکتی ہیں، اور تایا ابو تائی امی کی مرضی کے بغیر گردن بھی گھما جائیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ حرم نے پھر سے سینے کی گرمائش نکالی تھی۔ میرا دوست باہر انتظار کر رہا ہے، میں صبح کو آؤں گا اور یہ تم لون واپس کر دینا۔ وہ حرم کو سرے سے نظر انداز کرتا زائرہ سے کہنے لگا، تم اسے لے جاؤ، جب مجھے ضرورت ہوئی میں بتا دوں گی۔ زائرہ نے اس کے نڈھال سے وجود پہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، شاید وہ بہت رویا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے کال کر دینا۔ اور اپنی کلائی دباتی حرم پہ نگاہ ڈالتا واپس چلا گیا۔ زائرہ کی آواز پہ وہ ماضی سے حال میں لوٹی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ زائرہ نے الٹا سوال داغا۔ کچھ نہیں، حرم نے افسردہ سی سانس فضا کے سپرد کی۔ تابش کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اب میری سوچ اتنی بھی گندی نہیں ہے۔ وہ بات گھما گئی، بڑی لمبی عمر ہے، مانوس مارے گی۔ سامنے سے آتے تابش کو دیکھ کر اس نے منہ بس ہو رہا تو زائرہ کے ہونٹ کے کونوں کو ہنسی نے چھوا۔ چچی جان کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ ان کے قریب بیٹھتا خوشدلی سے بولا۔ سفینہ بیگم جو پریشان سی بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، تابش کو دیکھ کر مسکرا کر سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے یقیناً ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتا پوچھنے لگا، کچھ کھانے کا جی نہیں چاہ رہا؟ آہان ٹھیک ہو جائے؟ آہان بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ ناشتہ کریں۔ وہ تھرموس سے کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے انہیں تھمائی اور ساتھ میں سینڈوچ پیش کیا تھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ارے ضرورت کیوں نہیں تھی، اس نے کہتے ہوئے زائرہ کو اشارہ کیا، یہ مس حرم کو دے آؤ، امید تو ہے کہ نہیں پئیں گی، پھر بھی کوشش کر لو۔ اس نے مسکراتے ہوئے چائے اور سینڈوچ زائرہ کی طرف بڑھائے، جسے وہ لیے حرم کے پاس آئی۔ مجھے نہیں چاہیے فی الوقت، کچھ بھی کھانے پینے کا دل نہیں چاہ رہا، جب آہان کی سرجری کامیاب ہو گئی تبھی کچھ کھاؤں گی۔ حرم پی لو یار، ابھی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، رات بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔
پہلے تم نے بھی کچھ نہیں کھایا، وہ اداسی سے کہتی۔ کب پکڑ گئی، میں بھی اپنے لیے لے کر آتی ہوں۔ دونوں کی چیٹنگ اب اکثر ہونے لگی تھی۔ اب بھی وہ دونوں یونیورسٹی کی کینٹین میں الگ الگ ٹیبل پہ بیٹھے چیٹنگ کر رہے تھے۔ ارم خان کو تو ویسے بھی دوسروں کو جاننے کا بڑا تجسس رہتا تھا، اس لیے وہ ہر کسی کے میسج کا جواب دینا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اب بھی مس چاندنی سے بات کرنا اسے ہرگز بھی برا نہ لگ رہا تھا، جبکہ سبھی کا عالم کسی کو جلدی منہ لگائے یہ ناممکن سی بات تھی، کیونکہ اسے اپنی انا ہر چیز سے زیادہ عزیز تھی۔ اب بھی وہ ہرگز جواب نہ دیتی۔ اگر یہ گمنام آئی ڈی نہ ہوتی، وہ تو یہ بھی فراموش کر چکی تھی کہ یہ آئی ڈی مسٹر کھڑوس سے بدلہ لینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تیز تیز ٹائپنگ کرتے اس کے ہاتھ راہیل کی آواز پہ تھمے تھے۔ کیسی ہو سبیکا، وہ اپنے اصلی انداز میں کہتا اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تھا۔ کس کی مرضی سے یہاں بیٹھے ہو، وہ ذرا اونچی آواز میں بولی تو ارم خان بھی ہاتھ روکتا ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ او کم آن سبیکا، ابھی تک ناراض ہو؟ تمہیں اتنی چھوٹی سی بات پہ چھوٹی سی بات؟ آر یو سیریس راہیل؟ وہ چھوٹی سی بات تھی، میرا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ خیر تم نہیں سمجھو گے، اس لیے چپ چاپ جہاں سے آئے ہو وہاں پہ ہی دفع ہو جاؤ۔ نہ تو تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں اور نہ ہی تمہارے منہ لگنا چاہتی ہوں۔ سبیکا میں سوری کر تو رہا ہوں، اور کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں تم میرے قریب بھٹکنا چھوڑ دو۔ وہ اپنی نشست چھوڑتی کھڑی ہوئی تھی۔ کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ جب میں نے عاشی کو معاف نہیں کیا تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ میں گھر جا رہا ہوں، تم نے چلنا ہے تو چلو۔ اپنے عقب سے آتی ارم خان کی آواز پہ وہ پلٹی تھی۔ ہاں چلو۔ وہ غصیلی نظروں سے راہیل کے چہرے پہ سجے ناگوار تاثرات کو دیکھتی اپنا بیگ اٹھا کر پلٹی تھی۔ سبیکا پلیز میری بات سنو۔ وہ دور تک اس کے پیچھے آیا تھا، لیکن وہ انسنا کرتی ارم خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ سبیکا نے غصے میں یہ بھی نوٹ نہیں کیا تھا کہ ارم خان نے اسے یونی میں سب کے سامنے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا تھا۔ بہت بھاؤ دکھا رہی ہو، لیکن راہیل تمہیں اپنے قریب لا کر چھوڑے گا۔ وہ کمینگی سے ہنستا اگلے لائحہ عمل کو ترتیب دینے لگا تھا۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تھی۔ آہان کی سرجری کامیاب رہی تھی۔ وہ موت سے لڑ کر زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ ان کی دعائیں قبول کر لی گئی تھیں۔ اس خبر نے اس کے چہرے پہ نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ سبز کرتی، پیلا لہنگا، گلابی دوپٹہ، تازہ پھولوں کی جیولری پہنے حارث کے ساتھ بیٹھی وہ تو کوئی اور ہی فجر لگ رہی تھی۔ سامی کی نظریں تو اس کے مسکراتے چہرے پہ رک سی گئی تھیں۔ حارث کی سنگت میں وہ کتنی خوش ہے، اس کے دل نے چٹکی سی بھری تھی۔ عدنان صاحب کی آواز پہ وہ سر جھٹکتا ان کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سونیا کو سمجھا کر تھک گیا، پھر جان چھڑانے کی بھی کوشش کی، مگر وہ گلے میں اٹکی وہ ہڈی بن چکی تھی جسے نہ نگل سکتا تھا اور نہ اگل سکتا تھا۔ اب بھی وہ زونی کے موبائل سے اسے مسلسل کال کر رہی تھی۔ حارث نے تنگ آ کر موبائل ہی پاور آف کر دیا۔ فجر کب سے نوٹ کر رہی تھی۔ حارث بہت چپ سا تھا، ہونٹوں پہ سجی مکینیکل اسمائل اس کے غائب دماغی کا پتہ دے رہی تھی۔ فجر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ سامی تم بھی مہندی لگاؤ نا، فجر کی دوست اور اپنی خالہ زاد فہمینہ کے کہنے پہ موبائل میں گم سامی نے گھبرا کے فجر کو دیکھنے لگا، مگر سب کی توجہ اپنی طرف مرکوز دیکھ کر وہ زبردستی مسکراتا فجر کی طرف بڑھنے لگا۔ دل تو چاہ رہا تھا یہاں سے دوڑ لگا دے، پلٹے بغیر کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی ذی روح نہ ہو اور چیخ کر روئے، اپنے اندر بڑھتی اذیت کو باہر نکال پھینکے، مگر افسوس ایسا وہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ کون سے مہندی نکال کر دونوں کے ہاتھوں میں رکھے پتے پر باری باری لگا کر اٹھنا چاہا تو فہمینہ پھر سے بول پڑی، سامی تیل کون لگائے گا؟ سامی کا دل چاہا اس کا گلا ہی دبا ڈالے، لیکن دل پر جبر کرتا پیالی میں رکھے تیل میں 2 انگلیوں کے پور دیکھ کر پہلے حارث اور پھر فجر کی آنکھیں ملی تھیں۔ سامی کی سوجی آنکھیں دیکھ کر فجر کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ منہ بھی میٹھا کرواؤ نا، وہ تو اس سے ساری رسمیں کروانے کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ سامی نے سر ہلاتے ہوئے برفی کا ٹکڑا اٹھا کر پہلے حارث کو کھلایا، پھر فجر کی طرف بڑھایا۔ سڑا کریلا آج بھی سڑا ہی ہوا ہے؟ فجر نے کھانے کا تکلف کرتے ہوئے آئیبرو اٹھا کر پوچھا تو سامی نے باقی کا بچا ٹکڑا منہ میں رکھا تھا۔ کیا ہوا، بہن کی شادی پہ بھائی افسردہ ہے؟ فجر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے منہ میں ڈالی مٹھائی بھی فرنیل جیسی لگی۔ اب کچھ تو پھوٹو، وہ اس کی مسلسل خاموشی پہ تپ سی گئی۔ دلہنیں شرماتی ہوئی خاموش بیٹھی ہی اچھی لگتی ہیں، مطلب میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں؟
وہ حیران ہوئی۔ آپ یہاں بیٹھی مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ صاف گوئی سے بولا، خود تو تم جیسے بہت اچھے ہو، ایٹمی دھماکہ بنے گھوم رہے ہو جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ وہ برا منا گئی۔ بس دعا کریں آپ پہ نہ پھٹ جائے۔ اب نظر بھی اتار دو دونوں کی۔ مامی اسے اٹھتا دیکھ کر پھر سے بولی تو سامی نے گلے کی جیب سے کئی نوٹ نکال کر گنے بغیر اس کے سر سے وار کر پاس پڑی ٹوکری میں رکھے تھے اور آس پاس دیکھے بنا وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ کچھ پل اور اس کے قریب رکتا تو اپنا ضبط کھو دیتا۔ کوئی شک نہ تھا کہ وہ پھٹ پھٹ کر رو دیتا۔ اب دولہا دلہن بھی ایک دوسرے کو مہندی لگائے، فہمینہ نے چہکتے ہوئے کہا تو فجر شرما سی گئی۔ حارث جو کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا مسکرا کر اس کے مہندی لگانے لگا۔ فہمینہ نے کھٹاکھٹ دونوں کی تصویریں اپنے موبائل کے کیمرے میں سیو کی تھی۔ یہ منظر دور کھڑے سامی کی آنکھ کے کیمرے میں چپ سا گیا تھا۔ رات گئے تک فنکشن چلتا رہا۔ سب کے چلے جانے کے بعد سامی بھی سونے چلا گیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ فرش پہ ڈھیر سا گیا۔ آنسو آنکھوں کی باڑ توڑے رکے بنا گرنے لگے تھے۔ مجھے تو لگتا تھا یہ سب دیکھ کر میری سانس ساکن ہو جائے گی، میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتا دیکھ کر، لیکن یہ محبت بھی مجھ جیسوں کے لیے رحم نہیں رکھتی۔ میرا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوا، نہ ہی اٹیک آیا۔ مجھے تو موت آنے تک جینا پڑنا ہے بس۔ اس کی سسکاریاں پورے کمرے کی خاموشی میں ارتعاش برپا کر رہی تھیں۔ وہ اس وقت مضبوط دکھائی دینے والا 21 سال کا لڑکا نہ تھا، وہ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اپنی بہت ہی قیمتی چیز کے دور چلے جانے کے خوف سے تڑپ رہا تھا۔ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے تب سے اچھی لگتی ہیں جب میں نے پہلی دفعہ محبت کو محسوس کیا۔ وہ موبائل میں دیکھتا اس کی چند گھنٹے پہلے کی لی گئی تصویروں سے مخاطب تھا۔ میں نے بہت خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہیں مگر جانے کیوں میرے دل کی دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چہرہ نہیں آ پایا۔ میرا دل کرتا ہے گھنٹوں آپ کو تکتا رہوں۔ آپ کے یہ گھنگھرالے بال مجھے بہت پسند ہے اور آپ کی چمکتی آنکھیں، یہ تھوڑی کا گڑا واللہ کیوں اتنی پیاری ہیں آپ۔ وہ بے خود سا ہوتا موبائل کو اپنے دل کے مقام پہ رکھ گیا۔ فجر، مجھے لگتا ہے کہ میرے دل کی دنیا کو صرف آپ کا رنگ ہی بھاتا ہے اور اب اس دنیا کو کسی اور رنگ سے مزین ہونے کی طلب ہی نہیں رہی۔ شاید یہ سب رنگ پھیکے پڑنے لگے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے زندگی کے تمام رنگ آنکھوں میں بھر لیے ہیں یا میری زبان تمام ذائقوں سے تر ہو چکی ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کون سا خلا ہے جو مسلسل اپنے اندر کھینچ رہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے میں خود کو زندہ رکھنے کی کوشش میں خرچ ہو رہا ہوں۔ فجر، یہ آسام آہستہ آہستہ موت کے قریب جا رہا ہے۔ بہت بے بس ہوں میں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے پورے جسم میں چونٹیاں پھرنے لگی ہیں۔ بے چینی جب روح میں سرایت کرنے لگی تو وہ کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ چکر کاٹتے کاٹتے اس کے پاؤں شل ہونے لگے۔ دل و دماغ میں نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑ چکی تھی۔ اب تو رو رو کر آنسو بھی خشک ہو چلے تھے۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ پڑی چھری پہ پڑ گئی تھی۔ وہ 2-4 دن سے یہیں پہ پڑی تھی۔ میں نے سنا ہے جب روح پر لگے زخموں کا درد حد سے بڑھ جائے تو جسمانی زخم سکون بخشتے ہیں۔ بھیگا چہرہ، بکھرے بال، ہاتھ میں پکڑی چھری، وہ کوئی جنونی مجنون ہی لگ رہا۔ اس حالت میں کوئی اسے دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ یہ کسی گڑھے میں پرسکون سے ٹھہرے پانی کی مانند دیکھنے والا سامی ہے۔ اگلے ہی پل چھری اس کے بازو پہ چلی تھی۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اپنے بازو پہ لکھے وائے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ہونٹ ہلکے ہلکے بازو پہ لکھے حرفوں کو دہرا رہے تھے۔ وائے وائے وائے، کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا وائے؟ وہ ہلکے بل چلاتا بیڈ پہ ڈھہ سا گیا۔ زخمی بازو اس کے اندر عجیب سا سکون بھر رہی تھی۔ سر میں درد ہے تو گھر چلی جانا، ریسٹ کرو، ارم خان نے کلاس میں بیٹھے ہوئے چاندنی کو رپلائی کیا، جس کا کہنا تھا کہ وہ یونی میں موجود ہے لیکن اچانک سے سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ ارم خان، میرے سر میں درد ہے۔ اگلے ہی پل سبیکا کا ان باکس میں میسج آیا تھا، خیر ہو مس چاندنی اور مس سبیکا کا ایک ہی وقت میں سر درد کر رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچتے ہوئے سبیکا کو رپلائی دیا، میں ڈاکٹر ہوں، میرا مطلب کہ مجھے گھر چھوڑ آؤ، میں کلاس لے رہا ہوں۔ ایسا کرو، یونی کے باہر سے آٹو پکڑو اور گھر چلی جاؤ۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا، دفعہ ہی ہو جاؤ۔ ارم خان پھٹا۔ ارم خان، وہ منہ میں بڑبڑائی کلاس سے نکلی تھی، یہ جانے بغیر کہ 2 آنکھیں اس کے تعاقب میں ہیں۔ یونی سے باہر اسے ایک آٹو والا دکھائی دیا، لیکن جیسے ہی اس نے منہ سے پان تھوکا وہ کراہیت محسوس کرتی فٹ پاتھ پہ چلنے لگی، اس امید پہ کہ آٹو مل ہی جائے گا۔ سردی کے بڑھنے سے سڑکیں بھی دھند میں لپٹی ہوئی تھیں۔ وہ کہیں
وہ کبھی یوں پیدل نہ آئی تھی، اب ڈر بھی لگ رہا تھا، اس لیے موبائل نکالے مسٹر کھڑوس کو جواب دینے لگی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی جب اسے اپنے عقب سے کسی کی آواز سنائی تھی۔ یار یہ تو وہی ٹک ٹاکر ہے جس کی مفتی جی کے ساتھ تصویریں تھیں، کیا بھلا سا نام تھا اس کا؟ سبیکا عالم، دوسرا آدمی یاد کرتے ہوئے بولا تو سبیکا کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ دو آدمی میرا پیچھا کر رہے ہیں، اس نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ٹائپ کیا تھا، اور ارم خان کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ کہاں ہو تم؟ وہ کرسی چھوڑتا کھڑا ہوا تو پوری کلاس نے حیرت سے اسے دیکھا، جو پوری طرح موبائل میں غرق تھا۔ چاندنی کہاں ہو تم یار؟ آس پاس لوگ تو ہوں گے، شور مچاؤ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ گندی گندی باتیں کر رہے ہیں۔ ارم خان یہ کیا طریقہ ہے؟ سر کی غصے سے بھری آواز پہ وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھنے لگا، پھر سر نامے ہلاتا کلاس سے ہی نکل گیا۔ میں فٹ پاتھ پہ چل رہی ہوں، اس نے پیچھے دیکھتے ہوئے جواب لکھا۔ سبیکا جی ایک فوٹو ہمارے ساتھ بھی بنوا لو نا، وہ ہنستے ہوئے کمینگی سے بولے تھے۔ چاندنی تم شور مچاؤ، ان سے ڈرو مت، بہادر بنو یار، اس طرح تو وہ تمہیں روز تنگ کریں گے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب اس کی اسپیڈ بھاگنے والی ہو چکی تھی۔ یار تم کر سکتی ہو، میں کہہ رہا ہوں نا، رک جاؤ اور تیز آواز میں پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ میسج پڑھتے ہی اس کے پاؤں تھمے۔ میں کر سکتی ہوں، اس نے دھڑکتے دل اور کانپتی ٹانگوں سے رخ موڑا تھا۔ کیا تکلیف ہے تم دونوں کو بغیرت حرامیوں؟ گھر میں ماں بہن نہیں ہے سیلفی لینے کو؟ اس کی آواز ایک دم بلند ہوئی تھی، اور اس کی آواز سن کر پاس سے بائک پہ گزرتے ایک انکل نے بائک روکی تھی۔ ماں بہن تو ہیں لیکن تیری کمی ہے گھر میں، وہ دونوں کہا لگانے لگے۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت؟ انکل یہ دونوں خبیث کب سے میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ اوئے تم نکلو یہاں سے، ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ ان سب میں سے ایک آگے بڑھا، اتنے میں شور سن کر پاس کھڑا پھل فروش بھی ان کی طرف آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آٹو والا اور دو چار لوگ مزید جمع ہو گئے، ان دونوں کو بھاگنے کے لیے پر تولتے دیکھ لوگوں نے ان کے ارادے کو ناکام بناتے ہوئے دھڑا دھڑ چپیٹیں لگائی تھیں اور ادمغا کر کے ٹریفک پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ پاکستانی عوام کی غیرت ایسے معاملوں میں سر سے پیر تک ٹپکنے لگتی ہے، اس نے سکون بھری سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے سوچا تھا۔ بہت اچھا کیا جو آپ نے شور مچایا بیٹا، ان جیسے سڑک چھاپوں کو سڑک پہ ہی نیلام کرنا چاہیے۔ وہ انکل شاباشی دیتے ہوئے اپنے بائک کی طرف بڑھے تو وہ بھی مسکرائی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے راہیل نے اتنے دنوں سے بنے بنائے پلان کے فیل ہونے پہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتے ہوئے اپنی گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھایا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ خوفزدہ ہو جائے گی اور وہ مدد کو جائے گا اور ان بھاڑے کے ٹٹوؤں کو مار بھگائے گا تو سبیکا خوش ہو کر پھر سے اس کے قریب آ جائے گی، لیکن وہ تو ان دونوں پہ ہی بھاری پڑتی راہیل کو حیران کر چکی تھی۔ اس نے جبڑے بیچتے ہوئے گاڑی تھانے کی طرف بڑھائی۔ ان دونوں کو آدمیوں کو رہا بھی تو کروانا تھا۔ ٹھیک ہو نا تم؟ بولو بھی یار، جواب دو نہیں تو میری سانس رک جائے گی۔ وہ بے یقینی سے بے چینی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ 1.5 ماہ میں ان کی اتنی دوستی تو ہو چکی تھی کہ اس کی پریشانی ارم خان کو شدید پریشان کر رہی تھی۔ تم ہو تو سب ٹھیک ہے، اس نے تسلی سے جواب دیا۔ کیا مطلب، پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ ابھی تو ہوش آیا ہے۔ ان دونوں کی اچھی دھلائی کی لوگوں نے اب اپنی بہن کو مخاطب کرتے ہوئے بھی 1000 بار سوچیں گے۔ مطلب تم نے ان کو مار پڑوائی؟ تمہاری بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ آخر کو میرے اکلوتے نیٹ والے دوست جو ٹھہرے۔ پراؤڈ آف یو، میری اکلوتی انٹرنیٹ والی دوست، اس نے مسکراتے ہوئے جواب لکھا۔ اب کہاں ہو؟ آٹو میں ہوں، بس پہنچنے والی ہوں، سبیکا نے آٹو والے کو رستہ بتاتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے تم اکیلی گئی ہی کیوں؟ ارم خان نے یاد آنے پہ پوچھا۔ یار اسی کزن نے ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ وہ بتایا تھا نا، میرا ایک ہٹلر کزن ہے جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، جسے میں منہ نہیں لگاتی کیونکہ وہ خود کو بہت پہنچی ہوئی چیز سمجھتا ہے، استعداد اور وافر حرکتیں کرتا ہے جیسے کسی اور ہی پلینٹ پہ اس کا بسیرا ہو۔ مجھے تو ایلین ہی لگتا ہے۔ ارم خان کے خلاف تو وہ دن رات بول سکتی تھی۔ ارم خان کا کہا گونجا تھا۔ یار میری بھی ایک کزن ایسی ہی ہے، میرے بھی اس کے بارے میں ایسے ہی وچار ہیں۔ رپلائی دیتے ہوئے اسے سبیکا یاد آئی تھی، اس کا جواب نہیں آیا۔ دوبارہ سوچتے ہوئے سبیکا کو کال ملائی تھی۔ کہاں ہو؟ تمہیں مسئلہ ہے؟ جہاں بھی ہوں۔ اسپیکر سے اس کی آواز ابھری۔ پھٹے اسپیکر، میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ، میں گھر آ رہا ہوں۔ اس لیے پوچھا کہ کہاں مر رہی ہو؟ میں گھر آ گئی ہوں۔
تم نے سمجھا ہوگا کہ میں تمہاری منتیں کروں گی، تو یہ تمہارا وہم ہے۔ چلو اچھا ہے، تمہاری نحوست سے گاڑی پاک رہے گی۔ اور کھٹک سے کال بند ہو گئی تھی۔ تم نہ مر ہی جاؤ فضول انسان، سبیکا نے موبائل کو گھورتے ہوئے اسے کوسا تھا۔ نماز کے بعد جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ سی رینگ گئی۔ اپنی محبت کے محرم بننے کی خوشی ہی ایسی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اب مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، جیسے سبھی دعائیں قبولیت کا شرف حاصل کر چکی ہوں۔ فرد جذبات سے اس کی آنکھیں دھندلا سی گئیں، بنا کچھ مانگے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لائی اور جانے کتنی ہی دیر اسی پوزیشن میں جھکی روحانی سکون سمیٹتی رہی۔ وہ آنکھیں موندے کتنی ہی دیر لیٹا رہا، بازو سے خون نکل کر جم چکا تھا۔ اب دل کی حالت کچھ قابو میں آئی تو فجر کی اذان پہ وہ دکھتے سر کو تھامتا اٹھ بیٹھا۔ اب سونے کا تو کوئی فائدہ نہ تھا، اس لیے نہانے گھس گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے تھے۔ وہ دعا بہت کم مانگا کرتا تھا، اور کم دعا میں بھی اس نے کبھی فجر کو نہ مانگا تھا۔ ہاں، مگر فجر کی نماز پابندی سے ادا کرنے کا عادی تھا۔ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر اس کے لب مسکرائے تھے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ میری نہیں ہے، میرے اللہ مجھے صبر عطا کر۔ مجھے برسوں سے علم تھا کہ وہ میرے لیے نہیں تخلیق کی گئی، اسی وجہ سے میں نے کبھی آپ سے انہیں نہیں مانگا، کیونکہ ان کے دل میں تو کوئی اور بستا ہے۔ میرے دل میں ان کا بس جانا اور ان کا کسی اور کا ہونا، یہ بھی تو آزمائش ہے، اور مجھے اس آزمائش میں برا اترنے کی توفیق عطا کر۔ میرے مالک، میں سب تجھ پہ چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ میرے لیے آپ نے بہترین سوچ رکھا ہوگا۔ ہائے مگر وہ ایک شخص اس کے دل نے دہائی دی تھی، میں اسے آپ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہوں۔ میرے پروردگار، میں کوشش کروں گا کہ اپنی نظروں اور اپنے دل کو قابو میں رکھوں، اور جب روز محشر مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ محمد اعظم تم نے اپنے رب کے لیے کیا چھوڑا، تب میرے پاس کہنے کو یہ ہوگا کہ میں نے آپ کے لیے اپنی اس بندی کو چھوڑ دیا جس کی محبت میرے دل میں آپ نے ڈالی تھی۔ میں نے اپنے متاع جاں کو آپ کی رضا کے لیے اپنی زندگی سے دستبردار کر دیا۔ میں حرام موت کو گلے لگانے کے بجائے آپ کی رضا میں راضی ہو گیا۔ انہیں چھوڑ کر میں بہت دور چلا جاؤں گا، بہت دور، بس مجھے صبر یعقوب عطا کر میرے اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو بھیگے چہرے پہ پھیرتے ہوئے وہ جائے نماز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کے اندر وہ بے چینی اور بے سکونی نہ تھی جو کچھ دیر قبل تھی۔ اب وہ خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ وہ صبح صادق سے کاموں میں لگا تھا۔ ساجدہ بیگم کو چلنے میں ابھی بھی دشواری پیش تھی، اس لیے ان کے حصے کے کام بھی وہی نپٹا رہا تھا۔ مہمانوں کے ناشتے کا بندوبست اور باقی سارے ارینجمنٹس وہ عدنان صاحب کے ساتھ لگا تھا جب دروازے کے ساتھ پراڈو آ کر رکی، اور وہ تعجب سے دیکھتا گاڑی سے نکلنے والے نفس کی جانب بڑھا تھا۔ یہ محمد حارث کا گھر ہے؟ تابش نے سامی کو قریب رکتے دیکھ جھٹ سے پوچھا۔ جی، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ خیریت؟ آپ پلیز حارث کو بلوا دیں جلدی سے، وہ بہت جلدی میں معلوم ہو رہا تھا۔ سامی سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حارث تمہیں باہر کوئی ملنے آیا ہے؟ اس نے ساجدہ بیگم کی بات سنتے حارث کو مطلع کیا تو وہ حیران سا باہر آیا، لیکن سامنے تابش کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ حارث میرے ساتھ چلو پلیز، وہ حارث کو دیکھتا بے چینی سے بولا۔ سب خیریت؟ تم بس چلو، رستے میں بتاتا ہوں سامی، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ ٹینٹ لگواتے سامی کو بتاتا اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اب بتائیں بھی کیا ہوا ہے؟ اس کے دماغ میں صرف سونیا ہی چل رہی تھی۔ سونیا کو جانتے ہو؟ حارث لب سیے سر جھکا گیا۔ اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں ہے۔ تابش نے سڑک پہ نظریں مرکوز کرتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ تو اس میں میرا کیا عمل دخل؟ وہ خود کو کمپوز کرتا پوچھنے لگا۔ یہ تو سونیا ہی بتا سکتی ہے۔ وہ ٹرن لیتے ہوئے بولا۔ تمہارا نمبر بند تھا اس لیے مجھے خود آنا پڑا۔ ہاں یاد آیا، میں نے رات سے نمبر آن ہی نہیں کیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے جیب سے موبائل نکالنے لگا جو صبح چارجنگ سے اتار کر جیب میں ڈالا تھا۔ سونیا کے کئی وائس میسیجز، کالز اور کٹی کلائی کی پکس تھیں جسے دیکھ حارث نے لب بنچے تھے۔ اسے کہتے ہیں محبت جو دوسروں کا سکون غارت کر دے، اس نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ کوریڈور میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر نڈھال سے ہمدان صاحب سے ٹکرائی۔ اولاد کا دکھ انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ اسے سونیا سے ہرگز بھی ایسی دقیانوسی حرکت کی امید نہ تھی۔ گھر کے باقی افراد بھی پریشان حال کھڑے تھے۔ اسے دیکھتے ہی زونی تیش کے عالم میں اس پہ جھپٹی تھی،
تمہاری وجہ سے میری بہن موت کے منہ سے لوٹ کر آئی ہے، تم ہوتے کون ہو؟ اسے دھتکارنے والے اوقات ہی کیا ہے تمہاری؟ اس کے لہجے میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ شٹ اپ، شٹ اپ، دور رہ کے بات کرو اور آواز نیچی رکھو۔ میں نے تمہاری بہن کو اس حالت میں نہیں پہنچایا، بلکہ وہ خود اپنی حالت کی ذمہ وار ہے۔ میں نے اسے کوئی امید نہیں دلائی، بلکہ ہر بات صاف اور واضح طریقے سے گوش گزار کر دی تھی۔ وہ ساری رسپیکٹ کو بالائے طاق رکھتا اس سے بھی اونچی آواز میں بولا تھا۔ ویسے بھی یہ لڑکی اسے پہلی نظر میں ہی زہر لگی تھی۔ ہمدان صاحب زونی کو خاموش کرواتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ میں نے بہت نازوں سے پالا ہے اپنی بیٹی کو، اس کی ہر ضد، ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے اپنا فرض سمجھتے ہوئے پوری کی ہے، اور شاید اسے اب عادت ہو گئی ہے ضد کرنے کی۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا باپ محمد حارث کو بھی اس کا بنا دے گا۔ کل رات اس نے بہت ضد کی، لیکن پہلی دفعہ میں نے بہت بری طرح ڈانٹا، اور شاید اسے تمام تر امیدیں ختم ہوتی دکھائی دی، اس لیے اپنی نفس کاٹتے وقت اپنے بوڑھے باپ کا بھی خیال نہ آیا۔ وہ تو شکر ہے زونی نے دیکھ لیا، ورنہ وہ چپ ہو گئے۔ جب سے ہوش میں آئی ہے تمہیں ہی پکار رہی ہے۔ وہ پھر سے لب سی گئے۔ میں مل کر آتا ہوں، حارث نادم سا کہتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اپنے قریب قدموں کی آہٹ سن کر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور سامنے ہی حارث کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے، مجھے ہرگز یقین نہ تھا کہ تم اتنی گری ہوئی حرکت کرو گی۔ وہ بھی دو بدو بولا تو سونیا نے حیرت سے اس سے دیکھا۔ اسے تو لگا تھا حارث اس کی حالت دیکھ موم کی طرح نرم ہو جائے گا، مگر ادھر تو پتھر پہ ضربے لگا لگا کر وہ خود سوامان ہو چکی تھی، مگر پتھر ابھی بھی جیسے کا تیسا ہی تھا۔ مجھے آج تک کبھی کسی نے اتنا اگنور نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ جو چاہا پا لیا، لیکن تم نے مجھے ہر بار دھتکار دیا، ہر بار ناپسندگی نگاہ سے دیکھا، اور اسی وجہ سے تم نے ضد لگا لی کہ تم مجھے حاصل کر کے رہو گی، میرا غرور مٹی میں ملاؤ گی۔ وہ اس کی بات کاٹتا طنزیہ لہجے میں بولا، جو کہ حقیقت بھی تھی۔ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں محبت کرنے لگی ہوں۔ تمہیں میری حالت دیکھ کر بھی اندازہ نہیں ہوا؟ بھلا کوئی ضد میں اپنی جان بھی دیتا ہے کہ ضد میں یا محبت؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، میں جا رہا ہوں، وہ ناگواری سے کہتا پلٹا تھا۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس کی گھٹی سی آواز نکلی تھی۔ ہاں جا رہا ہوں، اس کے لیے جو کئی برسوں سے میرے نام پر بیٹھی ہے۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں عین وقت پہ پیچھے ہٹ جاؤں، وہ تیکھے لہجے میں کہتا پلٹا تھا۔ حارث مت جاؤ، میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ حارث کے کمرے سے نکلتے ہی اس کی چیخ سن کر باہر کھڑے ہمدان صاحب اور ان کی زوجہ کمرے میں آئے تھے۔ بابا اسے کہیں نہ مت جائے، اپنی بیٹی کی حالت پہ دونوں ہی تڑپ اٹھے تھے۔ ہمدان افندی اس کے پیچھے آئے تھے۔ حارث میری بیٹی سے شادی کر لو، یہ تو وہی جانتے تھے کہ یہ بات ان کی زبان سے کیسے ادا ہوئی تھی۔ لاڈلی اولاد بھی کیسی امتحان لیتی ہے۔ حارث کچھ پل کو سنسا ہو گیا، اسے ہرگز توقع نہ تھی اس سب کی۔ سوری سر، میری آج شادی ہے، میں کیسے؟ اسے سمجھ نہ آیا اس موقع پہ کیا کہے۔ بھائی صاحب آپ مینٹل ہو گئے ہیں کیا؟ یہ پور مین ہماری سونیا کے لیے گڈ مین نہیں ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ سونیا تو میڈ ہو گئی ہے جو اس کے لیے سوسائڈ کر بیٹھی، اینڈ اب ویپنگ کر رہی۔ تائی کی باتوں نے تو حارث کا دماغ ہی گھما دیا۔ ہمدان صاحب انہیں اگنور کرتے پھر سے حارث کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ حارث میں علیحدہ سے بزنس سیٹ اپ کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں کامیاب انسان بناؤں گا، بس میری بیٹی سے شادی کر لو۔ وہ بہت ضدی ہے، وہ پھر سے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ وہ فجر کو پارلر سے لینے گیا تھا، جسے وہ گھنٹے پہلے فہمینا کے ساتھ چھوڑ کر آیا تھا۔ چادر سے گھونگھٹ نکالے پھونک پھونک کے قدم رکھتی وہ فہمینا کے ساتھ آتی دکھائی دی تو گاڑی، جو کہ اس کے دوست کی تھی، سیٹ ٹیک لگا کر کھڑا سامی سیدھا ہوا اور اس کے لیے دروازہ کھولنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی فجر نے چادر پیچھے کھسکائی۔ کھلی فضا میں سفر کرنے والی فجر کا گاڑی میں سانس رکنے لگا تھا۔ سامی نے مرر سے اس کا دلکش سراپے کو دیکھا تھا۔ ہمیشہ سادگی میں رہنے والی فجر اتنا حسین لگ رہی تھی کہ بے خودی کے عالم میں اس کی گردن پچھلی نشست کی جانب گھومی تھی۔ وہ سانس رو کے اس کے
جھکے ہوئے چہرے کو تک رہا تھا۔ فجر نے نظریں اٹھائیں تو اسے لگا دھرتی کی ہر چیز تھم سی گئی ہے۔ اس کی نظروں میں حیرانی تھی، جبکہ دوسرے کی نظروں میں محبت کا جہاں آباد تھا۔ اہم اہم چونک گئے نا، فہمینہ کی آواز پہ وہ ہوش میں لوٹا اور اپنی بے خودی پہ خود کو کوسنے لگا۔ سامی کا یہ حال ہے تو سوچو حارث کا کیا حال ہوگا۔ وہ فجر کے کوہنی مارتی ہنسی جس پہ فجر جھینک گئی۔ سامی نے سانس کھینچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی، پھر سارا رستہ اس نے پیچھے بیٹھی پریوش کو دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ حارث خاموش کھڑا گہری سوچ میں گم تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ سامی کی کال آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، سبھی مہمان آ چکے ہوں گے، یہ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ تبھی اس کی نظر اپنی والدہ کے سہارے سے چلتی سونیا پہ گئی تھی، جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ حارث نے گردن موڑ کر ناگوار تاثر لیے کھڑی تائی کو دیکھا، پھر جھکے کندھے امید بھری نظروں سے دیکھتے ہمدان صاحب کو۔ پل میں اس نے فیصلہ کیا تھا۔ موبائل بج بج کے بند ہو چکا تھا۔ وہ ایک نظر بجھی موبائل کی اسکرین پہ ڈالتا سونیا کی طرف پلٹا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ تو تیار کھڑی تھی، اور تمہیں اسی حالت میں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا، جہاں تمہیں اپنے گھر جیسی آسائشیں میسر نہ ہوں گی، وہ چیلنجنگ انداز میں کہتا۔ ہمدان آفندی کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ وہ نہیں مانیں گے۔ آخر جانے مانے بزنس مین کی بیٹی کا نکاح، وہ بھی اچانک، سونے پہ سہاگا، ایک مڈل کلاس لڑکے سے۔ وہ کس کس کے سوالوں کے جواب دیں گے؟ ہمیں منظور ہے، وہ نظریں زمین پہ گاڑتے ہارے ہوئے انداز میں بولے، جبکہ حارث کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سامی کال کر رہا تھا، کہاں رہ گئے؟ وہ عدنان صاحب کا دل ڈولنے لگا، طرح طرح کے وسوسے جنم لینے لگے تھے۔ سامی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پھر سے کال ملا کر اسپیکر پہ لگائی تھی۔ حارث کہاں ہو؟ سب انتظار کر رہے ہیں، وہ چھٹتے ہی بولا۔ میں نہیں آ سکتا، وہ کرب سے بولا۔ کیا مطلب نہیں آ سکتے؟ سب خیریت ہے نا؟ آسام نے بے چینی سے پوچھا۔ میں فجر سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عدنان صاحب کی غصے سے بھری آواز گونجی تھی۔ ابو جی، میں بہت شرمندہ ہوں اور بے بس بھی۔ تیرے بے بس یا شرمندہ ہونے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھتے بے قابو ہوئے۔ یا شرمندہ ہو گئے تھے؟ ابو جی مجھے معاف کر دیں۔ اس کے لہجے میں نمی کی رمق تھی۔ اس کے بعد وہ موبائل ہی بند کر گیا۔ ساجدہ بیگم گرتے گرتے بچی تھی۔ میں نے یہ تربیت تو نہیں کی تھی اس کی، اب کیا بنے گا میری فجر کا؟ میں آپا کو کیا جواب دوں گی؟ سب مہمان کیا کہیں گے کہ ہمارا بیٹا شادی کے وقت گھر سے بھاگ گیا؟ فجر پہ طرح طرح کی انگلیاں اٹھیں گی۔ وہ اگلے وقت کے بارے میں سوچتے ہوئے سلگنے لگی۔ فجر کی شادی ہوگی اور اپنی بیٹی کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑنے کے لیے اس کا باپ ابھی موجود ہے۔ ساجدہ بیگم نے ناسمجھی سے عدنان صاحب کو دیکھا، جو امید بھری نظروں سے سامی کو دیکھ رہے تھے۔ سامی کا سر آسمان کی طرف اٹھا تھا۔ کیا واقعی میں معجزے ہوتے ہیں؟ لیکن معجزے کا تعلق تو پکے ایمان، ایقان اور وجدان سے ہوتا ہے، مگر میں تو ایک عام اور گنہگار بشر ہوں۔ میرے ساتھ یہ معجزہ؟ اس کے دل نے چٹکی بھری تھی۔ رضیہ بیگم کی تو حالت ہی خراب ہو چکی تھی۔ حارث کے بارے میں سن کر عدنان صاحب نے سامی کا نام رکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئیں اور اپنے بھائی کے کہنے پہ کمرے میں دلہن بنی تصویریں بنواتی بے فکر فجر کے پاس آئیں۔ لڑکیوں سب باہر جاؤ، ماں بیٹی کو کچھ بات کرنی ہے۔ وہ زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجاتی بولی تو فہمینہ سمیت خاندان کی باقی لڑکیاں بھی کمرے سے نکل گئیں۔ آنٹی جی اب زیادہ ایموشنل مت کریے گا، ہماری دلہن کا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ فہمینہ نے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہانک لگائی تھی۔ فجر ہے میری بیٹی، میں تم سے کچھ مانگوں تو تم انکار تو نہیں کرو گی؟ امی جی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟
آپ کے لیے تو جان بھی حاضر، آپ مانگتی نہیں حکم دیتی اچھی لگتی ہیں، اس لیے حکم کیجیے۔ فجر نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، میری بچی تم عصام سے شادی کر لو۔ فجر کی سماعتوں پہ بم چھوٹا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ حارث نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ فجر کے ہاتھ چھوٹے اور وہ بیٹھ پہ ڈھہ سی گئی۔ قیامت سے پہلے قیامت تھی۔ فجر میں آخری بار تم سے کچھ مانگتی ہوں، تم عصام۔ بس کر دیں امی، آپ مجھ سے جان مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن عصام سے شادی میں کیسے کر سکتی ہوں؟ کتنا چھوٹا ہے وہ مجھ سے، میں نے ہمیشہ اسے چھوٹا بھائی سمجھا ہے۔ سمجھنے سے کوئی بھائی نہیں بن جاتا، ویسے بھی جسے رب نے تمہارا بھائی نہیں بنایا وہ تمہارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ذرا روب سے بولی تو فجر نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔